انسان کی دو حالتیں اور صبر کی دو قسمیں، جانیے اس ویڈیو میں مکمل تفصیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید آوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے صبر اور شکر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا جائے گا اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 153 کی تشریح پیش کی جائے گی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے آئیکن پر ضرور کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دنیا کی بہترین شارٹ فلم، کہتے ہیں کہ ایک فلم تھیٹر نے اعلان کیا کہ 8 منٹ کی فلم نے دنیا کی بہترین شارٹ فلم کا خطاب جیتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ فلم سینما میں مفت میں ڈسپلے کرنے کی جائے گی تاکہ اسے دیکھنے کے لیے سب سے بڑا ہجوم جمع ہو سکے۔ مووی ایک کیمرے کی چھت کی تصویر سے شروع ہوئی تھی جو کسی بھی سجاوٹ اور کسی بھی نقش و نگار سے خالی، صرف ایک سفید چھت تھی۔ 3 منٹ بغیر کیمرے کی حرکت کیے گزرے اور کسی دوسرے سین کو نہیں دکھایا گیا۔ مزید 3 منٹ بغیر کیمرے کی حرکت کی اور منظر کو تبدیل کیے بغیر گزرے۔ اس طرح یہ 6 بورنگ منٹ اس کے بعد دیکھنے والوں نے آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ ان میں سے کچھ تھیٹر ہال چھوڑنے والے ہی تھے اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تھیٹر کے عہدیداروں پر اعتراض کرنا بھی شروع کر دیا کیونکہ انہوں نے چھت دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کیا۔ پھر اچانک اکثریت میں تشویش پیدا ہونے لگی اور رخصت ہونے ہی والے تھے کہ بغیر کسی تفصیل کے کیمرہ آہستہ آہستہ چھت سے دیوار کی طرف چلا گیا، یہاں تک کہ وہ نیچے کی طرف فرش پر پہنچا۔ وہاں ایک بچہ بستر پر نمودار ہوا جو کسی وجہ سے مکمل طور پر معذور تھا۔ اس کے چھوٹے سے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہیں تھی اور نہ ہی وہ حرکت کر سکتا تھا۔ اس کی نظریں اسی خالی سفید چھت کی طرف تھیں اور آنکھ میں آنسو نمایاں تھے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ معذور کے بستر کی سمت چلا گیا۔ بغیر پیٹھ کے پہیے والی کرسی دکھاتے ہوئے کیمرہ دوبارہ چھت کے بورنگ مقام پر چلا گیا۔ اس بار اس نے ایک جملہ دکھایا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ منظر صرف 8 منٹ دکھایا اور اس منظر کو یہ معذور بچہ اپنی زندگی کے سارے گھنٹے دیکھتا ہے اور آپ نے صرف 6 منٹ میں شکایت کرنا شروع کر دی۔ آپ سے خالی چھت کو 6 منٹ کے لیے بھی دیکھنا برداشت نہیں ہوا، جبکہ یہ بچہ سالوں سے یہ بورنگ چھت دیکھنے پر مجبور ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے ہر سیکنڈ کی قدر جانیں جو آپ خیریت سے گزارتے ہیں۔ آپ عطا کردہ ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں اور آپ اس نعمت کے وجود کو محسوس نہیں کریں گے جب تک کہ آپ اسے کھو نہیں دیتے، کیونکہ کسی بھی نعمت کی قدر اسی وقت ہوتی ہے جب وہ آپ کے پاس نہیں رہتی۔ تو جو بھی چیز میسر ہے، جیسے جوانی ہے تو جوانی کی قدر بڑھاپا آنے سے پہلے کرنی چاہیے، اور جوانی کے کیے ہوئے کام چاہے وہ اچھے ہوں تو اچھائی میں وہ بڑھا چڑھا کر ان کا ثواب ملتا ہے، اور اگر غلط راستے کی طرف نکل جائیں تو ساری عمر اور آخرت تک کو برباد کر دیتی ہے۔ وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس لیے وقت کا انتظار کیے بغیر اور وقت ضائع کیے بغیر آگے بڑھیے۔ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ وقت کو کیپچر کیجئے، پکڑیے اور وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، وہ ہر کسی کی توبہ قبول کرتا ہے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ کمی صرف انسان کے اندر ہوتی ہے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹانے میں کتنی دیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اس کی طرف توبہ کی نیت سے قدم بڑھاتا ہے، اور آپ انسان جو قدم چل کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اگر انسان ایک بالشت آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہاتھ کے برابر آگے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اس سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی موجود نعمتیں ہیں ان پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہنا چاہیے،
تو ابھی آپ کو انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ اور تشریح بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر، شکر اور نماز کے ساتھ ہمیشہ مدد مانگنے کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے سورۃ بقرہ کے اندر آیت نمبر 153 میں مسلمانوں کی اس طرح تربیت کی ہے اور فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی مختصراً تشریح یہ ہے، یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام اور راحت، یعنی نعمت یا پھر تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے مدد کی تاکید ہے۔ حدیث شریف میں ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صحیح مسلم، یعنی یہ حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے۔ صبر کی دو قسمیں وہ یہ ہیں کہ برے کام کے ترک اور اس سے بچنے پر صبر، لذتوں کے قربان اور عارضی فائدوں کے نقصان پر صبر کرنا۔ دوسرا، احکام الہی کے بجا لانے میں جو مشکلیں اور تکلیفیں آئیں، انہیں صبر سے برداشت کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے، اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کرنا چاہیے، وہ نفس اور بدن پر کتنی ہی گراں ہوں، اور اللہ کی ناپسندیدگی سے بچنا چاہیے، اگرچہ خواہشات اور لذات اس کو اس کی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ صبر اور شکر دونوں ہی اسلامی تعلیمات میں کلیدی مقام کے حامل اور اوصاف و اخلاق میں اسلام نے ان کو اپنانے پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں کے تعلق سے جا بجا تاکیدی اور ترغیبی ہدایات ملتی ہیں۔ علماء میں ایک بحث زمانہ قدیم سے یہ رہی ہے کہ صبر اور شکر میں افضل کون ہے اور اہمیت کسے زیادہ حاصل ہے۔ امام ابو الفرج ابن جوزی نے اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال بیان کیے ہیں۔ صبر شکر سے افضل ہے، نمبر 2 شکر صبر سے افضل ہے، اور 3 دونوں کا درجہ یکساں ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا، لوکان الصبر و شکر وعیرین ما بالبیت ایہما رکبت، اگر صبر اور شکر دونوں سواریاں ہوتے تو مجھے پرواہ نہ ہوتی کہ میں کس پر سوار ہو جاؤں، یعنی دونوں کا مقام بالکل برابر ہے۔ اس کی مزید تفصیل پر ہم ذرا یہاں روشنی ڈالتے ہیں۔ صبر شکر سے افضل ہے۔ قرآن کریم میں تقریباً 103 آیات میں صبر اور اہل صبر کی اہمیت اور فضیلت اور مقام و مرتبہ اور صبر کی ترغیب و تاکید اور فوائد و نتائج و ثمرات کا ذکر وضاحت سے آیا ہے۔ اسی طرح صبر کی اہمیت و فضیلت کی تعلق سے بے شمار احادیث موجود ہیں، جن سے صبر کے افضل اور اعلیٰ ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کے کچھ الفاظ یوں ہیں، الطائم الشاکر بمنزلتہ الصائم الصابر، یعنی یہ بخاری شریف کا باب العطمہ ہے، شکر گزار کھانے والا صابر روزے دار کی مانند ہے۔ اس حدیث میں شاکر کو صابر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور مقام مرتبہ کے لحاظ سے شکر گزار کو صابر کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے۔ اس سے صابر کی افضلیت سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس مشبہ با اور اصل قرار دیا گیا ہے، اور شکر گزار کو مشبہ اور تابع و لاحق بتایا گیا ہے، اور مشبہ بہی و اصل کا مقام مشبہ اور تابع والا حق سے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ ذخیرہ احادیث میں صبر سے متعلق احادیث شکر کی احادیث کئی گنا زیادہ ہیں۔ اسی طرح صبر کا تعلق بلا واسطہ ہر شعبہ زندگی اور ہر مسئلہ ایمان سے ہے، اور دین میں اس کو وہی مقام حاصل ہے جو جسم انسانی میں سر کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآنی اسلوب سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ صبر شکر سے برتر ہے، چنانچہ شکر کے بارے میں آیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو مزید عطا کریں گے۔ جبکہ صبر کے بارے میں بے حساب اجر کا ذکر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورۃ زمر آیت نمبر 10، یعنی صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ شکر گزاروں کے ذکر میں آیا ہے، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، آل عمران
اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا، اور اہل صبر کے بیان میں یہ فرمایا گیا نجزی الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، سورہ نحل آیت نمبر 9 ہے۔ ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اسلوب بیان کیا، یہ نمایاں فرق صبر کی برتری کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرزند آدم کے ہر عمل پر 10 گنا ثواب ملتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی بے حد و نہایت دوں گا، بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے اس امتیاز کی وجہ یہ بھی حدیث میں آئی ہے کہ اپنی شہوت پر عمل کرنا اور کھانا پینا میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانا پینا اور تقاضائے شہوت پورا کرنے سے صبر ہی روزے کا ثواب ہے، بے حد و حساب بنا دیتا ہے، یعنی اسی ثواب کو جو بے حد و بے حساب بنا دیتا ہے۔ اسی لیے احادیث میں رمضان کو شہر الصبر، صبر کا مہینہ بھی بتایا گیا ہے۔ بعض سلف کے بقول صبر شہوت اور غضب کے محرکات سے بچنا ہے، چونکہ روزے میں شہوت کے محرکات سے بچنا ہوتا ہے، اس لیے روزہ نصف صبر ہے۔ قرآن میں اہل صبر کے بارے میں آیا ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون، المومنون، سورہ آیت نمبر 111 ہے۔ آج میں نے ان کے صبر کا پھل یہ دے دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں، یعنی ان کی کامیابی ان کے صبر کا صلہ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کا مددگار حامی و ناصر ہے، ان کا محافظ و نگبان ہے۔ اہل صبر خدا کی رحمتوں، عنایتوں، برکتوں اور نوازشوں سے بہرہ مند ہیں، وہ ہدایت یافتہ اور سعادت مند ہیں۔ ان حقائق کا اظہار قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے اور صبر کو سب سے اعلیٰ مقام پر قرار دیا ہے۔ زہد اور دنیا سے بے نیازی بلا شبہ مالداری کے مقابلے میں افضل ہے۔ زاہد کا مقام صابر کی طرح ہے اور نیک مالدار کا مقام شاکر کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دو آدمی خزانے کے پاس سے گزرے، ایک نے خزانے کو لے لیا اور دوسرا بے نیاز و بے توجہ چلتا رہا، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے خزانے کی طرف بالکل توجہ نہ کی وہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روئے زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تو اسے اللہ کی مرضی میں صرف کرتے، مگر آپ نے ایک دن بھوکا رہنا اور ایک دن آسودہ رہنا پسند کیا، یعنی صبر اور زہد کو ترجیح دی۔ اس تفصیل سے یہ آشکارا ہوتا ہے کہ صبر شکر سے افضل ہے، شکر صبر سے افضل ہے۔ علماء کا دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ شکر صبر سے برتر ہے، اس لیے کہ شکر اصل ہے اور صبر وسیلہ، خادم اور تابع کا درجہ رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں شکر کو ایمان کے ساتھ مربوط کر کے بیان کیا گیا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 127۔ اگر تم شکر ادا کرو گے اور مومن رہو گے تو اللہ تجھ کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب شکر اور اہل شکر ہیں، اور سب سے مبغوض کفر اور اہل کفر ہیں۔ قرآن میں انسانوں کی دو قسمیں بیان ہوئی ہیں، یعنی ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، اب چاہے وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ ارشاد ربانی ہے اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر ارشاد ہے اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر شکر اور کفر کے تقابل اور موازنہ کیا گیا ہے، اور شکر اور اہل شکر کی عند اللہ محبوبیت و مقبولیت اور ان کے استحقاق اجر و نعمت اور رحمت باری کا ذکر آیا ہے۔ اسلوب قرآن بھی شکر کی افضلیت کی وضاحت کرتا ہے۔ رزق، مغفرت، معافی، توبہ کی قبولیت وغیرہ کے بیان میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جسے چاہے گا رزق دے گا، معاف کرے گا، توبہ قبول کرے گا، مگر اہل شکر کے باب میں مشیت کی قید کے بغیر مطلقاً یہ فرمایا کہ اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اللہ کے دشمن ابلیس کو شکر کی اہمیت اور اس کی مقبولیت عند اللہ کا ادراک تھا، تب ہی اس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں انسانوں کی گات میں لگ کر آگے پیچھے دائیں بائیں اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ قرآن میں انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، یہ سنو کہ حضرت نوح ایک شکر گزار بندے تھے، لہٰذا تم ان کی پیروی میں شکر گزار بنو۔
اس طرح کی بہت سی احادیث اور قرآن پاک میں بھی بہت سی آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے مصائب پر، ہر معاملے پر صابر اور شاکر بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو بندہ مصائب میں صبر کرتا ہے اور مصیبت میں نماز سے مدد لیتا ہے، جیسا کہ پہلے یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی پیش کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی نماز اور صبر سے مدد چاہو تو انشاءاللہ سارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ حل کر دیتے ہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا وہ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ